السلام علیکم ناظرین، پاکستان ڈیبیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں، خاص طور پہ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے اور انوائرمنٹل چینج جو ہے، کلائمیٹ چینج، اس کی وجہ سے جو خدشات ہیں، ہمیں جو خطرات ہیں، اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ کل بھی آپ نے یہ ڈیبیٹ دیکھی، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام ان ایشوز پر جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حل بھی سامنے رکھا جائے، حکومت کے سامنے یہ حل آئیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک یہ بات پہنچے، تاکہ سیاسی لڑائی جھگڑوں سے ہم نکل کے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کر سکیں۔ کیونکہ میڈیا پہ تو بہت گلا ہوتا ہے فواد، کہ جی میڈیا کا کام مرغے لڑانا اور جو ہر وقت سنسنی خیزی پھیلانا، فیک نیوز کی بات بھی کی جاتی ہے۔ تو اس بات کو میں تو تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری بڑی کوتاہی ہے سوسائٹی کی گرومنگ میں اور سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی شاید ہم اوور پولیٹیسائز سوسائٹی ہو چکے ہیں۔ بالکل سر، کیا خیال ہے سر؟ گزشتہ روز ہم نے جس طرح سے بات کی، ہمیں بہت سے مسائل سامنے آئے۔ ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں کاغذات کس نے جمع کرائے، حکومت جو ہے وہ کتنی سیٹیں جیت پائے گی، اپوزیشن کتنی جیت پائے گی، تحریک انصاف کو کتنی سیٹیں ملیں گی، نون لیگ کیا کرے گی، لیکن اہم مسئلہ جو ہمارے کھانے پینے سے، اگر روٹی نہیں کھائیں گے تو بولیں گے کیسے، اتنی طاقت ہم میں کیسے پیدا ہوگی کہ ہم بول سکیں۔ اور میں نے گزشتہ روز بھی سر کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، تقریباً 20% بچے ایسے ہیں جو غذائی قلت اور کا شکار یو این ہیں۔ کی ایک رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 2024 میں یہ فوڈ سیکورٹی کے خطرات بہت بڑھ جائیں گے۔ کچھ صاحب کوئکلی میں چاہوں گا آپ ایک تو کمنٹ اس پہ بھی کریں، ذرائع ابلاغ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا، میں چاہتا ہوں کچھ سے اس پہ آغاز کروں۔ ایک صرف میں تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقرار موجود ہیں، وائس چانسلر ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے محمود نواز شاہ صاحب نے، کیونکہ پنجاب کی بات تو حیدر صاحب نے کی، پنجاب کے ذمہ دار کی، پنجاب کے ذمہ دار کو مشکلات جو آئی ہیں۔ سندھ کے اندر بھی ذمہ دار جو ہے وہ اسی طریقے سے موجود ہے کہ اور ہم ریسرچ میں ہمیں کیا مسائل ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیا سے لوگوں کا گلا شکوہ ہے کہ جی آپ تو سنسنی خیزی پھیلاتے ہیں، آپ کو تعمیر کا کام نہیں کرتے، یہ درست گلا لگتا ہے آپ کو بھی؟ اس میں وزن تو ہے ملک صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے زیرک اور پرانے جو سنجیدہ میڈیا پرسنالٹیز ہیں، ان پر یہ اونس ہے کہ وہ اپنے برانڈ میں ایک کم از کم 5 سے 10% سماجی اور سوشل ایشوز اور ملک کو جو ہے، اور یہ پیمرا کے قوانین میں بھی لکھا ہوا ہے، اور میڈیا مالکان کو بھی چاہیے کہ ایک پاکستان کی ترقی میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ، اور ہم ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ان باتوں پہ بات کرنی ہے۔ دوسری آپ نے بات کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو ابھی آپ نے ذکر کیا اور کل بھی اس پہ بات ہوئی، وہ کلائمیٹ چینج کو تو ہمیں فیکٹر ان کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ سندھ میں، پنجاب میں، باقی جگہ پہ ہماری جو ورائٹیز ہیں ان کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو جہاں ہم نے راغب کرنا ہے وہاں ہم راغب نہیں کر رہے۔ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو، ایپٹما کو، دیگر رائس ایکسپورٹرز کارپوریشن ہیں، کتنی ماشاءاللہ ٹریڈ باڈیز ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ جو ہے ہم موٹیویٹ کرتے کہ آپ R&D فیسلٹیز بنائیں، آپ سیڈ ڈیولپمنٹ میں آئیں، اور گورنمنٹ ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ ہو۔ اور بالکل دوست نے بات کی کل فروٹ کے حوالے سے، آپ کو شارٹ ٹرم میں کاٹن ہے، فروٹس ہیں، بہت ساری مائنر کراپس ہیں، جہاں جو ویجیٹیبلز ہیں، جہاں لوگوں نے ترقی کی، جن ملکوں نے، ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آپ 1-2 سال کا ان کو پریمیم دے کر آپ ورائٹیز لائیں، اپنی سوائل سے اس کو ملٹیپلائی کریں، اور 2-3 سال میں دیکھیں گے کہ آپ کی انڈیجنس ورائٹیز بہت زیادہ باسکٹ میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ سیکنڈلی آپ نے کلائمیٹ چینج، اور کلائمیٹ چینج بہت افیکٹ کر رہا ہے، ویدر پیٹرنز ایریٹک ہو گئے ہیں، اور بالکل، اور آپ کا محکمہ موسمیات ہے یا ایکسٹینشن والے لوگ ہیں، وہ تو اکوپڈ ہی نہیں ہے، ان کو تو صبح یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری کل ٹرانسفر ہو جانی ہے اور میں نے کہاں پہ پوسٹ ہونا ہے، تو ان کا یہ فوکس ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے لیے اس کے اوپر بہت زیادہ وسائل دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈے 1 سے اگر آپ کی پلاننگ، سیڈ صحیح نہیں ہے، اور اینڈ پرائس جو فارمر کی ہے اور اس کو ایکسیس دیں، فارمرز مارکیٹس ہیں دنیا کے بہت ملکوں میں، اس کے ساتھ لنک اپ کریں، اور یہ جو غلہ منڈیاں اور گرین مارکیٹس ہیں، یہ 50s and 60s کا استحصالی ٹولہ بیٹھا ہے، اس کو آپ ایلیمنیٹ کر کے یہاں بڑے کارپوریٹس کو لائیں، وہ بائنگ کریں، ان میوچول فنڈز کو لائیں، وہ بائنگ کریں، بلک بائنگ کریں، تاکہ فارمر کو سپورٹ ملے، اور بالکل منیمم ایکسپورٹ پرائس ہونی چاہیے۔ ہم جب یہاں سرپلس ہوتا ہے تو ہم
کوڑیوں کے دام ڈمپ کر دیتے ہیں کہ جی ڈالر آ رہے ہیں، جبکہ 10 گنا ہم شاید اس سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. حیدر صاحب میں ذرا ڈاکٹر اقرار صاحب ہے، وائس چانسلر ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. ہم 2 روز آج ہمیں ہو گئے، دوسرا دن ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی چیلنج ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، خاص طور پر جب کلائمیٹ چینج کا بہت زیادہ امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہے، جس 2022 میں ہم نے دیکھا بارشوں کی صورت میں آیا. آپ ظاہر ہے کہ ایک بڑے تعلیمی ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں جہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے. تو 2-3 چیزیں مارکیٹ سے ہمیں سامنے آئیں، اس میں بحیثیت ایک تعلیمی ادارے کے، ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے سربراہ کی حیثیت سے کتنا ان پٹ آپ لوگوں کا موجود ہے، کیا کر رہے ہیں. 2 باتیں جس کا میں نے تذکرہ کیا، ایک سر سیڈ کے حوالے سے آیا کہ سیڈ کے اندر بڑی گنجائش موجود ہے. کینو کا جو سیڈ ہے وہ اب ظاہر ہے کس قابل نہیں رہا کہ ایکسپورٹ کے قابل کینو کو جو ہے وہ پروڈیوس کر سکے. یہ ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا. دوسرا کلائمیٹ چینج کا سر معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ مارچ میں بھی ان دنوں کے اندر جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو رات میں ٹی شرٹ پہن کر گھر سے باہر بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ خنکی سی ہوتی ہے. تو ویدر کا جو پورا ایک ماحول بن رہا ہے چینج کا، اس سے ہم کتنے جو ہے وہ نمٹنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں میدان کے اندر. سر دونوں چیزوں کا جواب اگر کوئی آپ دے سکیں بحیثیت ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے سربراہ کی. لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز. بات یہ ہے کہ 50 ملین پلس ایکڑیج پہ پاکستان میں زراعت ہوتی ہے. اس میں تقریباً 30 ملین جو ہے نا 2 کراپس میں ہے، وہ ہے گندم اور چاول. اور جو پانی سرفس اریگیشن ہے، پمپڈ ہے یا نہری پانی ہے، اس کا 75% یہ 2 کراپس کھا جاتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج اور فوڈ سیکیورٹی کا جو نیکسس ہے وہ اس میں ہمارے پاس 100 سے زیادہ کموڈٹیز کی سپریڈ موجود ہے جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ 2 فوڈ کراپس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ ہے چاول اور گندم. اور چینی بھی جو ہے نا وہ ایک انڈیپینڈنٹ پلیئر ہے. وہ فارمر چاول کے اور چینی کی طرف اس وقت جاتا ہے جب اس کو کسی اور فصل میں رسک آتا ہے یا اس میں منافع نہیں ہوتا. مثلا کاٹن میں اس کو رسک آیا تو وہ شفٹ ہو گیا. پر جب ہم نے بڑی ایکویشن دیکھنی ہے اس ملک کے، آج 25 کروڑ لوگ ہیں، تو یہ جب 100 سال کا پاکستان ہوگا اس میں 40 کروڑ سے زیادہ لوگ ہوں گے. ہم نے اس کی سیمولیشن اور فور کاسٹنگ کی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح سے رکھا جیسا سے ہم چاہ رہے ہیں، پچھلے 20 سال کا ڈیٹا سیمولیٹ کر لیں تو آپ کو کم از کم 15 ملین ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑ جائے گی. جی تو اس لیے یہ بزنس ایز یوزل نہیں چلے گا. اس میں اپرچونٹی بہت ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم پہلے واٹر یوز ایفیشینٹ کریں اور اس کے بعد ہم اس میں جینیٹکس جو ہے اس کو ریپلیس کریں. سیڈ کی جو بات ہوئی، بیسیکلی سیڈ ریپلیسمنٹ از برنگنگ ان نیو جینیٹکس. نئی جینیٹکس اس میں آئے گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ مس گیونگ ہے. ساری دنیا میں اس وقت جو کراپس ہیں وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں. اور ہمارے یہاں بے شمار ان پڑھ مطلب سوشل میڈیا میں اور عوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کینسر آ جاتا ہے. آپ 25 سال سے سویابین جی ایم کھا رہے تھے، آل آف سڈن آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو کینسر آ گیا. اس سے آپ کو کینسر آیا، اس سے پولٹری جو 3 گنا مہنگی ہو گئی. اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں. جو بھی میڈیا کی بات ہو رہی تھی نا، آپ کریں میرے ساتھ 2 دن سیشن. میں فیس کرتا ہوں آل کویسچنز اگینسٹ جی ایم. میں عرض کرتا ہوں کہ جی ایم میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا، اسی طرح سے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی بات ہوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. ریسرچ ہر روز پرانی ہو جاتی ہے، نئی ریسرچ آنی چاہیے، ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریسرچ ناکافی ہے. ناکافی ضرور ہوگی، جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہو رہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا 90% کاشتکار جو ہے وہ اسمال فارمر ہے. اس کی ابزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم پہ اوپر کریڈٹ نہیں ہے. اور پھر اس کو منڈی میں ذکر ہوا ابھی، اس کو منڈی میں اس کی پٹائی ہو جاتی ہے. اور یہ جب تک ہم اس اسمال فارمر کی انیبلمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اسٹیگنیشن نہیں ٹوٹے گی. ریسرچ نہیں ہونی چاہیے. ریسرچ کے حوالے سے موٹی موٹی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں 200 سے زیادہ صوبائی اور وفاقی ریسرچ کے زراعت کے ادارے اور یونیورسٹیاں کالجز ہیں. 200 سے زیادہ. ان میں سب میں کل ملا کے تقریباً 5000 سائنٹسٹ ہیں. اب 5000 سائنٹسٹ کو اگر پاکستان کی پاپولیشن میں ڈیوائڈ کریں تو یہ 16-17 بنتے ہیں پر ملین. اس کے مقابلے میں انڈیا میں 50 ہیں. یعنی ہم سے 3 گنا زیادہ سائنٹیفک کمیونٹی ہے صرف ایگریکلچر ریسرچ میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے بجٹ پہ.
اس کے بعد اس کے بجٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ ان صاحب کا بجٹ نکال کے دیکھ لیں. ان کو بجٹ ملتا ہے تنخواہوں کا, پینشن کا اور بجلی کے بلوں کا. ان کو ریسرچ کے لیے جو آپریشن کاسٹ چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. ہم نے اس کو بہت ہاریزنٹلی اسپریڈ کر دیا ہے. یہ ادارے 200 سے کم کر کے 100 پہ لانے چاہیے. ان کو مرج کریں, ان کو انٹیگریٹ کریں. یہ ساری پیرالل دوڑے لگا رہے ہیں. فیڈرل لگ رہا ہے, پروونشل لگ رہا ہے, یونیورسٹیوں کا لگ رہا ہے. وہ پبلک کے پیسے ہیں, وہی ہمارے پاس ایک مخصوص بجٹ ہے نا, وہ ہاریزنٹلی اسپریڈ ہو گیا ہے اور وہ کہیں بھی کرٹیکل ماس نہیں بن رہا. اس کے باوجود میں پھر کہوں گا کہ ابھی بھی شیلف پہ اتنی ریسرچ پڑی ہے. اگر وہ ریسرچ جو استعمال میں آ جائے تو یہ ہماری ساری پروڈکٹیوٹی جو 100% گین میں چلی جائے گی. ڈاکٹر اقرار صاحب میں آپ سے واپس آتا ہوں. ملک امین اسلم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سابق وزیر مملکت ہیں ماحولیات کے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. نصر اللہ ملک بول رہا ہوں. ملک صاحب, جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک بڑی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے, اسی وجہ سے ہم جو ہے فوڈ سیکورٹی کا شکار ہو سکتے ہیں, مشکلات ہماری بڑھ سکتی ہیں. کتنا بڑا تھریٹ ہے یہ کلائمیٹ چینج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب, آپ نے پروگرام پہ بلایا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان اس وقت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. ایک سٹڈی کے مطابق پچھلے 10 سال کے اندر جو ٹاپ 3 ممالک تھے, ٹاپ 3 ممالک جو کہ کنٹینیوسلی امپیکٹڈ رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے, ان میں پاکستان بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ فلپینز اور ہیٹی شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہم نے پیدا تو نہیں کیا, کیونکہ ابھی بھی ہم دنیا کی جو گلوبل ایمیشنز ہے اس کے 1% سے بھی کم ہے, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان پہ سب سے زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینج کے اثرات کے اندر نمایاں ترین ہے وہ ہمارا ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. ایگریکلچر اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہوتا ہے, کیونکہ موسمیاتی تبدیلی سے جو 2 بڑی چیزیں امپیکٹ ہوتی ہیں وہ ہیں بارشوں کا وقت, ان کے جو ٹیمپورل پیٹرن ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم کی حرارت ہے, یعنی کہ ٹیمپریچر جو ہے موسم کا, کس ٹائم پہ کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے ملک میں. یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹلی پھر فردر امپیکٹ کرتی ہیں آپ کے ایگریکلچر کو. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر پیداوار ہے وہ ڈائریکٹلی اس وقت امپیکٹڈ ہے کلائمیٹ چینج سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے 2022 کے اندر پاکستان کے اندر ایک سپر فلڈ آیا, اس کے وجہ سے تقریباً 30% جو ہمارا اراضی تھی جو کہ ایگریکلچر کے لیے استعمال ہوتی تھی پروڈکٹیوٹی سندھ کے اندر, وہ تقریباً 30% جو ہے وہ پانی کے نیچے آ گئی, اور ابھی بھی اس کے اثرات موجود ہیں وہاں پر سندھ کے اندر. تو ایک ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو بڑے آپ کے جو فلڈز آ رہے ہیں اور جو آپ کی موسم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ آپ کی فوڈ باسکٹ کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, تو جہاں سپلائی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ڈائریکٹلی ان دونوں چیزوں کے اثرات اس وقت موجود ہیں. پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ تقریباً 40% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ فوڈ انسیکیور ہے, یعنی کہ اس کو اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا ایشو لاحق ہے, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. میں 2 منٹ اس کے تدارک کے متعلق بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ کلائمیٹ چینج جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی اثرات سے ہمارا ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی متاثر ہے, وہاں پر ہمارے لیے اپرچونٹی بھی اس میں بہت بڑی ہے. اور اپرچونٹی اس لیے کہ ہم اپنے ریسورسز کو ان ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں. میں آپ کو 2 ایگزامپلز دوں گا. ایک یہ کہ ہمارا جو پانی کی سٹوریج کی پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 9% ہے, دنیا میں یہ 40% ہوتی ہے. یعنی کہ دنیا میں جب پانی آتا ہے اور بارشوں کے ذریعے آتا ہے اور دوسری سورسز سے, تو وہ اس کا تقریباً 40% کو سٹور کرتے ہیں, ہم صرف 9% اپنا سٹور کرتے ہیں. تو ہماری وہ کیپیسٹی انکریز کرنے کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اسی طرح ایک سٹڈی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہماری گرین پروڈکٹس ہیں جس طرح کے ویٹ ہے, وہ جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جو فارمر پروڈیوس کرتا ہے, اس کا تقریباً 40% جو ہے وہ فارم سے لے کے اس کی پلیٹ تک ضائع ہو جاتا ہے. اس کی سٹوریج اتنی خراب ہے کہ وہ اگر ہم 100 من پیدا کرتے ہیں تو صرف ہم 60 من اپنے کنزیومر تک پہنچا سکتے ہیں, اور پھر ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ ان ایفیشنسیز ہیں جن کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا جس کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا نام دیا گیا, اور یہ اس وقت 9 ڈسٹرکٹس کے اندر, جس میں سندھ کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں اور پنجاب کے شامل ہیں,
ان کے اندر یہ آپریشن ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اس پروجیکٹ سے جو لرننگ آتی ہے کہ پانی کو کس طرح بہتر استعمال کرنا ہے, سیڈز کی ورائٹی کو کیسے ہم نے چینج کرنا ہے, اور اپنے پورے ایگریکلچر سسٹم کو ہم نے کیسے ایک طریقے سے کلائمیٹ پروف کرنا ہے, اس پروجیکٹ سے ہم نے وہ لرننگ حاصل کر کے باقی پاکستان میں اس کو چلانا ہے. تو یہ پروجیکٹ آلریڈی انڈر وے ہے, جی سی ایف کا پروجیکٹ ہے. تو امید ہے کہ پاکستان اس سے سیکھ کر اپنے اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے گا. اپنے ماہرین سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ہمیں ایک لینی ہے کمرشل بریک. واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک صاحب, ایک سوال میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہمارے ایگریکلچر موبائل آفیسر ہوتے تھے, پھر وہ مٹی کی جو بڑے بڑے ڈھیر بنا کے ان کے اوپر جو سفیدی کر کے کچھ پیغامات, کچھ کمیونیکیشن کے ذرائع استعمال کیے جاتے تھے تاکہ ذمہ دار کو بھی اس سے جو بریف کیا جا سکے, موسمیاتی تبدیلی سے بھی اس کو آگاہ کیا جا سکے. بعض لوگ یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں, آپ چونکہ سربراہ رہے ہیں اس وزارت کے بھی, کہ حکومت کی طرف سے بھی اتنا اب گائیڈ لائن یا حکومت کی طرف سے رہنمائی نہیں ملتی. سیلاب زدگان جو متاثر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں شاید ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے بتایا ہی نہیں, ہمارے مال مویشی جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئے, اور خاص طور پہ جو کچے کے علاقے ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی مشینری ہے وہاں پہ بھی کوتاہی ہوتی ہے کوئی؟ بالکل ہوتی ہے جی, اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ارلی وارننگ سسٹمز ہیں, تاکہ جب کوئی ایسا بڑا سٹارم آ رہا ہے جو کہ کلائمیٹ سے ٹریگرڈ ہے, تو عوام کو اگر بر وقت آگاہی ہو جائے تو اس سے نقصانات میں بہت زیادہ کمی آتی ہے. ابھی جو 2022 میں جب فلڈز آئے تھے تو اس کے اندر ایک بڑا واضح فرق دیکھا گیا تھا کہ کے پی میں چونکہ وہ نارمل ایک گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے فلڈ آتا تھا جو ہر سال آتا تھا, تو اس کی جو ارلی وارننگ سسٹمز تھے وہ بڑے بہتر طریقے سے کام کیا انہوں نے, اور وہاں پر تباہی کم ہوئی. فلڈ تو وہاں پہ بھی آیا, لیکن جو ساؤتھ تھا جہاں پہ خصوصاً سندھ کے اندر پہلی بار ایک مانسون ٹریگرڈ فلڈ آیا تھا, یعنی کہ وہ گلیشیئر کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ مانسون کی وجہ سے ٹریگر ہوا تھا. تو اس کی ارلی وارننگ سسٹم جو تھی وہ ایک تو میٹ ڈپارٹمنٹ کو شاید خود بھی احساس نہیں تھا کہ اتنا بڑا شفٹ آ رہا ہے مانسونز کے اندر, اور وہ دوسرا اس کی آگاہی بھی لوگوں تک نہیں پہنچ سکی تھی, جس کی وجہ سے لوگ پریپیئرڈ نہیں تھے اور زیادہ تباہی ہوئی وہاں پر. تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ جو ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز تھیں ان کے اندر بھی بہتر طریقے سے بتایا جاتا تھا, وال چوکنگ کی جاتی تھی, لوگوں کو جا کے دیہات میں پٹواریوں کے ذریعے بھی بلا کر بتایا جاتا تھا کہ بھئی آگے موسم میں یہ تبدیلی آ رہی ہے یا یہ پیٹرن شفٹ ہوا ہوا ہے, آپ اپنی جو بوائی ہے سیڈز کی وہ ان ڈیٹس کے مطابق کریں. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے پیچھے اس ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز کو فیڈ کرنے کے لیے ہمیں پراپر ڈیٹا چاہیے, جو کہ ہم ایک میں سمجھتا ہوں آؤٹ ڈیٹڈ ماڈل اس وقت استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج اس ماڈل کے اندر فیکٹرڈ ان نہیں ہے, اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے ایک نیا فنامنا ہے جو کہ پچھلے 20 سال کا ہے. تو اس کو ہمیں اس ڈیٹا ٹرانسمیشن میں اور ڈیٹا گیدرنگ میں فیکٹر ان کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کے مطابق ہم ڈیٹا جو ہے وہ فارمرز تک بر وقت پہنچا سکیں. جو میں نے آپ سے ذکر کیا, یہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا جو ایک تجرباتی پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہوا ہے اس وقت 9 ڈسٹرکٹس میں, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز کو بہتر کرنا ہے, کس طریقے سے اپنی سیڈ ورائٹیز کو بہتر کرنا ہے. موسم میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس کی ایک ارلی وارننگ کیسے دینی ہے فارمر کو تاکہ وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکے اس سے. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. علی توقیر شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, جس طریقے سے جو ہے وہ سابق وزیر مملکت ہے, ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ اقدامات بھی بتائے کہ جو حکومت کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں ہوتے رہے, تو کیا پالیسیز کا تسلسل آپ کو سوسائٹی میں نظر آتا ہے, خاص طور پر جب ہم دیکھیں فوڈ سیکیورٹی سے اس کلائمیٹ چینج کو ہم جو ہے وہ کنیکٹ کریں, اور پھر کیا یہ اقدامات جو ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں, جس کا ہم پلان کرتے ہیں, وہ کافی ہیں کہ ہم اپنے ایکو سسٹم کو بچا سکیں, اپنے جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں؟ دیکھیے, فوڈ سیکیورٹی کے حساب سے میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی اس وقت یہ بات سنتے ہوئے, وہ یہ تھی کہ شاید ابھی تک ہم پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. جب فلڈ آتا ہے تو لارج فارمر کے لیے وہ ہمیشہ ویلکم ہوتا ہے, دے لو فلڈز, بیکاز وہ سیڈیمنٹیشن کے ساتھ فرٹیلیٹی لے کر آتا ہے. جب ہیٹ زیادہ آتی ہے یا رین پیٹرن چینج ہوتا ہے تو اپنا کراپنگ پیٹرن چینج کرتا ہے اور زیادہ کیش کراپ کی طرف سے جاتا ہے, وہ پھر کلائمیٹ چینج کا بینیفیشری ہو جاتا ہے.
اس طرح جب ہیٹ آتی ہے تو اس کے گلبرگ میں یا ڈیفینس میں یا بحریہ میں گھر ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ موو کر جاتا ہے. اگر اس کے پاس بجلی لوڈ شیڈنگ ہو تو وہ جنریٹر لگا رہتا ہے، وہ ہیٹ ویو میں بھی نہیں مرتا. مرتے کون ہیں؟ وہ جو 90% اسمال فارمرز ہیں. جب فلڈ آتا ہے تو ان کا گھر بار بہہ جاتا ہے، وہ زمین پہ ٹرنیور پہ ان کے رائٹس کوئی نہیں ہوتے، وہ بالکل بے گھر ہو جاتے ہیں، بے آسرا ہو جاتے ہیں. جب ہیٹ ویو آتی ہے تو ان کا ایکسپوجر ہائی ہوتا ہے. جب مارکیٹ ہوتی ہے تو ان کی سٹیئنگ کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ ایروڈ ہوتی ہے. تو خواہ وہ فلڈ ہوں، ہیٹ ویوز ہوں، یا منڈی میں ان کی جو پرائسنگ کا سٹرکچر ہو، ہر چیز جو ہے اسمالر فارمر کے خلاف ہے. اس انیکوالٹی کو ہم عام طور پہ کلائمیٹ چینج کہہ دیتے ہیں. ہمیں جو چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی میں انیکوالٹی ہونے کی وجہ سے جو ان ایکول امپیکٹ کلائمیٹ چینج کا ہو رہا ہے، اس کا زیادہ اثر جو ہے وہ ہماری 60 یا 65% پاپولیشن پہ ہے، جن کے پاس نہ گھر ہیں، نہ لینڈ ٹینیور ہیں، نہ ان کو سبسڈیز ملتی ہیں. تو پہلی بات جو میرے ذہن میں آتی تھی وہ یہ چیز کہنے کی تھی کہ جو کلائمیٹ چینج کی ولنریبلٹی ہے، اس کی مین وجہ جو ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک تھریٹ ملٹی پلائر ہے. یہ ان اٹ سیلف کوئی تھریٹ نہیں تھی ایگریکلچر کی صورت میں. یس اٹ ڈز ایگزسٹ ایز اے تھریٹ، مگر آج اس کی چونکہ بات نہیں ہو رہی. میں ایک دو چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. جی سر. جو کلائمیٹ چینج کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہمارے لیے زیادہ وریسم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری لینڈ کی کوالٹی ہے وہ ایروڈ ہو رہی ہے، ڈی گریڈ ہو رہی ہے. جو ہماری ییلڈ ہے وہ آن ایوریج کم ہو رہی ہے زیادہ ہائی انپٹس کے باوجود. جو اس کی نیوٹریشن ویلیو ہے، جو اس میں زنک ہے یا وائٹامن اے ہے یا وائٹامن بی ہے، وہ لو ہوتے جا رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہیٹ ویو آئے تو اس کے ساتھ اگر آپ کی کراپ تباہ ہو جائے تو آپ کے پاس اتنا ریزرو نہیں ہے، آپ نے سٹاک نہیں کیا ہوا، آپ نے بفر نہیں کیا ہوا، آپ کو رائٹ اوے انٹرنیشنل لینڈرز کے پاس جانا پڑتا ہے، ٹریڈ پہ جانا پڑتا ہے. تو لہٰذا جو ہمیں انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس گرین سٹوریج کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. ایک سیزن کم از کم اس کا ہمارے پاس فلو ہونا چاہیے کہ جی اگر مارکیٹ میں شوق آتا ہے تو ہمارا فارمر، کنزیومر، یوزر اربن ایریا میں، رورل ایریاز میں اس کو برداشت کر سکتا ہو. تو ہمیں جہاں پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک جو ایریا میں نے آپ کو بتلایا، عرض کیا، وہ یہ ہے کہ جی ویئر از دی اسٹوریج کیپیسٹی. تو اگر آپ مجھے موقع دیتے ہیں ایک دو چیزیں اور بھی میں بیان کر سکتا ہوں. سر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شیخ صاحب، میرے ساتھ محمود نواز شاہ صاحب موجود ہیں صوبہ سندھ سے. شاہ صاحب، صوبہ سندھ میں بڑا ایک سپر قسم کا فلڈ آیا، بڑی تباہ کاریاں تھیں. اس تباہ کاریوں کے بعد سندھ کے فارمر نے، سندھ کی حکومت نے، سندھ کے محکمہ زراعت نے کچھ سیکھا ہے؟ کیونکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کا کلاؤڈ برسٹ یا اس طرح کے بڑے بڑے فلڈ جو ہے وہ مزید اس کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں. تو ہم کتنا اس سے سنبھل پائے ہیں جو نقصان ہوا تھا، اور آگے کے لیے ہم نے کوئی پلان کیا ہے سر؟ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ چونکہ آپ نے فوڈ سیکیورٹی سے بات کی، تو فوڈ سیکیورٹی کی جو ڈیفینیشن ہے ہمارے ملک میں صرف گندم پہنچانے کی، اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 1996 میں فوڈ سیکیورٹی کو ڈیفائن کیا گیا تھا. میں وہ بیان نہیں کرتا، آپ کا سوال کچھ دوسرا ہے. لیکن واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہمارے عوام اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن حکومت سے اور ڈیسیشن میکر سے زیادہ کی ہے، صرف گندم پہنچانے کی نہیں ہے، جو کہ ہم گندم بھی نہیں پہنچا سک رہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ، پاکستان کے 50 سال کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ گرین شارٹیج آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی. ہر سال 2010 کی فلڈنگ ہو، جس کو بین الاقوامی اداروں نے سونامی سے بڑا ڈیزاسٹر کہا گیا، یا 2022 کی فلڈنگ ہو، آپ نے اس سال بھی چاول کو ایکسپورٹ کیا، ابھی بھی چاول کو ایکسپورٹ آپ نے کیا. بات ساری یہ ہے کہ آپ کا جو بھی فوڈ سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے، اویلیبلٹی آج تو ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 10 سے 15 سال میں پاپولیشن انکریز ہوگی، ہماری پر کیپٹا کنزمپشن گندم کی بہت زیادہ ہے، تو چیلنج ہوگا. آج کیوں نہیں وہ چیز پہنچ رہی؟ یہ میں سوال، ایک تو ہو گئی یہ بات. اب آپ آگے کہ ہم نے سندھ میں کوئی پوچھا، ابھی میں سن رہا تھا بڑی مشکل باتیں، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر اور جناب کلائمیٹ چینج. میں آپ کو بتاتا ہوں فارمرز نے خود کیا کیا ہے. اور اگر آج سارے روشن خیال لوگ کوئی مجھے ایک جواب دے دے کہ کسی ایک ریسرچ کے ادارے نے
बहुत पढ़े लिखे लोगों ने किसी ने इंटरवेंशन किया। कॉटन की प्रोडक्शन पाकिस्तान की 14 मिलियन बेल से कम होकर 4.5 मिलियन बेल हो गई। सिंध के काश्तकारों ने ये रियलाइज किया कि अप्रैल और मई में जो वो सोइंग करते हैं तो वो सितंबर में जब बारिशें पड़ती हैं तो तबाह हो जाता है। वो अभी फरवरी और मार्च में अगर पानी की अवेलेबिलिटी होती है तो वो सोइंग करते हैं। इस साल पंजाब की गवर्नमेंट ने कुछ ये प्रोपोगेट करना शुरू किया है। तो आप देखें पिछले साल माशाल्लाह आपकी कॉटन की प्रोडक्शन आज तक फिगर्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 9 मिलियन बेल्स को ये क्रॉस करेगा। कहने का मकसद ये है, कोई सवाल नहीं पूछा और कोई हमने सबक नहीं सीखा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दुश्वार हैं, लेकिन आज भी सरकार उसकी तरफ कोई मिल बैठ के वफाक और सूबा नहीं सोच रहा कि अगर पानी हमारा बलूचिस्तान पे आके और 21 अजला को उसने डिबोना है तो उसको समंदर का रास्ता किस तरह से दिखाना है। और तो छोड़ दे जो प्लानिंग है रोड्स की, जो रोड उनको ब्लॉक कर देते हैं उनमें से पानी की गुजरगाहें किस तरह से बनानी है। तो ये आज का काम नहीं है, ये लॉन्गर टर्म का काम है। अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं सोच रहा, इसका कोई एयर टाइट आंसर नहीं है। लेकिन काश्तकार अपने आप को बचाने के लिए और अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए वो हर दफा हर वक्त कोशिश करता रहता है। और जैसे आपने कहा कि क्लाइमेटिक चेंजेस आर अ मेजर थ्रेट, नॉट ओनली कि टेम्परेचर और बारिशें पड़ रही हैं, उसकी वजह से जो डिजीजेस और पेस्ट्स आ रहे हैं नए नए किस्म के। हमने बचपन में गंदम के ऊपर कभी पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया, आज उसको रस्ट लग रहा है, उसको पेस्ट। तो कहाँ है सरकार की मदद और हेल्प कि जो जहाँ पे लेबोरेटरीज हों, मदद हो और कर सकें। हम तो ये सुनते हैं कि इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट चल रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो रहा है, कहाँ पे किधर और क्या हो रहा है अल्लाह ताला जानता है, वल्लाहु आलम। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो मामलात अभी भी वहीं के वहीं हैं। बहस को आगे बढ़ाएंगे कि फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है उससे कैसे निपटा जाए। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुशामदीद। अब आपको कमेंट करें, रस्ट का सामना करना पड़ा जैसा सिंध का काश्तकार कर रहे हैं। इन्होंने बहुत जो हकायक बेस्ड बातें की हैं, मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक करता हूँ। ऑन ग्राउंड रस्ट भी है। और ये जो इन्होंने कॉटन की बात की, बिल्कुल इसमें पंजाब हुकूमत जो केयर टेकर थी उन्होंने भी कुछ हिस्सा डाला, लेकिन बुनियादी तौर पे फार्मर्स ने ही खुद उसको शिफ्ट बैक किया 2 महीने पहले, क्योंकि उसका फल आ जाता था और जब तक उस पर पेस्ट अटैक आता है सिवियर, और क्योंकि वो इतनी डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं थी वैराइटीज़, तो वो कम से कम उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसके ऊपर उसको मोनेटाइज गेन। दूसरी 2 बातें में आपने बात जो की, देखिए सबको अपना हिस्सा डालना है। हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। मैं कहता हूं हमें आइडेंटिफाई करने पहले आखिरी इसके बाद 10 से 11 जब हम करेंगे आज की डिबेट को सॉल्यूशन पे जाएंगे, उस पे हम जाएंगे। बट मैं डॉक्टर इकरार साहब की 1-2 बातों को बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूँगा। आई 100% एग्री कि जो रिसर्च के इदारे हैं वो 10-12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ ऑयल सीड्स के हों, कुछ फ्रूट्स के लिए हों, कुछ मेजर क्रॉप्स के लिए हों। और हमने लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में जो ओवरऑल GDP में उसका प्रोपोर्शन है, उसकी भी मैं चाहूँगा कि हम कोई बात थोड़ी सी करें। लेकिन जो डॉक्टर इकरार साहब ने बात की है, हमें पैन को छोटा करना है। ये 200 इदारे अल्ले तल्ले इनके लगे हुए हैं, मौजें लगी हुई हैं, जो रिसर्च मौजूद है। और बिल्कुल इनकी रिसर्च का बजट आप उठा के देखें ADB का, उसमें से रिसर्च के लिए तो पैसे ही नहीं बचते। लेकिन डॉक्टर साहब, एक गिला फार्मर्स का भी है, ये ब्रीडर माफिया से भी हमारी जान छुड़ाएं। यानी मैं सीड कॉरपोरेशन की मीटिंग्स में बैठा हूँ, वो आपसे सीड मांगते हैं, आप कहते हैं नहीं प्राइवेट कंपनियों को हम सीड दे सकते हैं। विफाक ने कानून में तरमीम कर दी, हम प्री बेसिक सीड डेवलप नहीं कर सकते, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सीड नहीं मिलता। तो आप थोड़ा इनवर्ड भी इस मामले को भी देखें कि जो वैरायटीज़ हैं वो प्राइवेट सीड कंपनियां हैं, उनके साथ जो हैं वो वैरायटियां अभी सरकार ने अप्रूव नहीं की होती और वो लीक हो जाती हैं। और दूसरी बात, रिसर्च के इदारों को हमें ज़मीन देनी है। हमने सीड कॉरपोरेशन से ज़मीन ले ली, हम NIRC की ज़मीन में एक नया इस्लामाबाद में सेक्टर बनाने लगे थे। तो हमें रिसर्च के इदारों को क्रॉपेबल एरिया भी देना है ताकि वो नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। पर क्या करें मलिक साहब, हर जगह हाउसिंग कॉलोनीज हैं और एक कमर्शियल माफिया है, तो इसको हमने फाइट आउट करना है। और मलिक अमीन साहब की बातों से मैं इत्तफाक करता हूँ। मोहसिन भट्टी साहब हमारी बातों पे मुस्कुरा देते हैं, लगता है एग्री नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एग्री कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इतना अच्छा आपका प्रोग्राम है और बड़ा पर वक्त है। इस वक्त नई हुकूमत बन रही है,
नई हुकूमत की नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, उसमें आज आपने जिस तरह माहिरीन इकट्ठे करके और जिस तरह ये मुल्क के अहम तरीन इशू को हाईलाइट किया है, इसके लिए बजा तौर पे आपका चैनल और आप लोग सलूट के मुस्तहिक हैं। ये बहुत अच्छा काम है, ये हमें करना चाहिए। और अब ये देखें कि यहाँ पे जो बात हो रही कि हमने पानी, ये जो बारिशों की वजह से जो नुकसानात की बात कर रहे हैं, हमें इस रहमत को हम ज़हमत बना लेते हैं, हम इसको स्टोर क्यों नहीं कर लेते? इस वक्त पाकिस्तान पानी की कमी के शिकार मुमालिक में शामिल हो रहा है। या डे बाई डे अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम नीचे से नीचे जाता जा रहा है। हम ट्यूबवेल चला के सारा पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं और हर 2-3 साल बाद बोर और ज़्यादा गहरा करना पड़ रहा है। तो हमें क्या हम इसको रिचार्ज करें? क्या हमें इस पे नहीं जाना चाहिए? क्या हमें इस पे नहीं जाना चाहिए कि हम ये पानी, ये जो आता है और जो अल्लाह पाक की रहमत है, ये मीठा पानी, ये पीने के काबिल पानी, ये आबपाशी के लिए मौजू पानी, ये जो हमारे लिए रहमत है, इसको हम समुंदर में फेंक देते हैं। 1 मिलियन एकड़ फिट पानी की कीमत जो है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में वो $1 अरब है। और हमारा सैलाब आता है, वहाँ 40 मिलियन एकड़ फिट पानी हम समुद्र में फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम $40 अरब हम समुद्र में फेंक देते हैं और 2-4 अरब डॉलर की भीख के लिए हम IMF के आगे अपना सब कुछ बेच देते हैं। तो हम अपनी पॉलिसी क्यों दुरुस्त नहीं करते हैं? क्यों अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करते हैं? जो हमें अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा मिल रहा है उसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं और उसके बाद हम 1-1 रुपए के लिए हम भीख मांग रहे होते हैं। भट्टी साहब, हमें पाकिस्तान डिबेट में एक वक्फा लेना है इस वक्त, लेकिन 10 बजे, ये 9 बजे आप खबरनामा सुनेंगे, 10 बजे हम आपके पास हाज़िर होंगे अपने इन्हीं माहिरीन के साथ। लेकिन उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे? उसमें सॉल्यूशंस होंगे, उसमें तजावीज़ होंगी हुकूमत के लिए। हुकूमतें बन चुकी हैं, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत। हमें फूड सिक्योरिटी का अगर दरपेश चैलेंज है, उससे निमटना कैसे है? हमें जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, इससे हम कैसे निमट सकते हैं? हमें अपने उन बच्चों को जो खुराक की कमी का शिकार हैं, उन्हें खुराक कैसे मुहैया करनी है? और जो हैदर साहब भी बात कर रहे थे कि हमें स्मगलिंग रोकने के लिए हमने कुछ इक़दाम कर लिए हैं। अगर हम इन इक़दाम को और मज़ीद बेहतर करेंगे तो हम अपनी गंदम दूसरों को दे के अपने लिए इंपोर्ट करने के जो बहाने ढूंढते हैं, ये कैसे ख़त्म होंगे? 10 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उसी वक्त आपके सामने कुछ तजावीज़ भी रखेंगे और कुछ अपने माहिरीन से हल पूछेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है।